اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں کہ جیتے جی ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان عطا کیا، اور ماہ رمضان کے افطار کا وقت اب قریب ہوا چاہتا ہے. یاد رکھیے گا کہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت کم و بیش 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. تو میری گزارش یہی ہے کہ جو میری بہنیں اور میرے بھائی یہاں موجود ہیں، یہاں بھی اور جب بھی گھر میں بھی افطار کریں تو افطار کے قبل جو وقت ہے وہ دعاؤں میں، التجاؤں میں، اس میں گزارا کرے. کھانے پینے کے معاملات تو ویسے ہی چلتے رہیں گے، مگر 10 لاکھ گناہ گار آج بھی بخشے جائیں گے. تو انشاءاللہ افطار سے قبل ہم مل کر دعا بھی کریں گے کہ اللہ کریم آج بخشے جانے والوں میں ہم سب کا نام بھی تحریر فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان میں درود پاک کی ایسی عادت ڈال لیں. بہت سارا وقت ہمارا موبائل فون اور دیگر مصروفیات میں صرف ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقت چونکہ کم ہے تو میں 2 اہم باتیں یہاں کرنا چاہوں گا. ماہ رمضان یہ ماہ غفران بھی ہے، ماہ نزول قرآن بھی ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ یہ واحد مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا. اور یاد رکھیے کہ یہ مہینہ ہماری بخشش کروانے آیا ہے. جب بھی ماہ رمضان آئے تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس مہینے کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا. یہ مہینہ کھانے پینے، گھومنے پھرنے، شاپنگ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ مہینہ رب کو راضی کرنے آیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. اور دیکھیں، ہمیں نہیں معلوم اگلا رمضان ہماری زندگی میں ہمیں ملے گا کہ نہیں. ہمیں اس رمضان کو غنیمت جانتے ہوئے خوب عبادت میں اسے گزارنا چاہیے. کئی لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور آج نہیں ہیں. اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرمائے. تو پلیز جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں عبادتوں کو بڑھاتے جائیے. اور یہاں پر میں آپ کو مختصراً یہ بتاتا ہوں کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں ماہ رمضان ملا ہے، ان کا ماہ رمضان کا شیڈیول کیا تھا. لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ رمضان کیسے گزاریں، تو کیوں نہ اس کے طریقے پر گزاریں کہ جن کے امتی ہیں اور جن کے صدقے ہمیں رمضان بھی ملا، قرآن بھی ملا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان میں 4 سے 5 جو کام تھے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. کوشش کریں کہ اپنے روٹین میں اس کو شامل کر لیں. اور دیکھیں، گھر کی روٹین تو گھر کی خواتین ہی بتا سکتی ہیں. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا تھا نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا، یعنی آپ پر خوف خدا طاری ہو جاتا، آپ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اپنے بستر پر کم تشریف لاتے اور رات بھر دعاؤں میں گر گڑا کر دعائیں کرتے، نوافل کی کثرت کرتے. اور نبی پاک کے پاس جب حضرت جبریل آتے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے. اور نبی پاک ویسے پیارے آقا سے بڑھ کر سخی تو کوئی نہیں، مگر رمضان میں جب قرآن کا دور ہوتا تو میرے آقا اتنا لوگوں کو نوازتے، ہر آنے والے کو نوازتے. تیز آندھی سے زیادہ نبی پاک کا سخاوت کا دریا بہتا تھا. تو یہ 4-5 کام یاد کر لیجئے کہ پیارے آقا رمضان میں قرآن کی تلاوت فرماتے، سخاوت فرماتے، گر گڑا کر دعائیں کرتے، نوافل کی کثرت کرتے. ہم بھی ان چیزوں کو اپنی روٹین میں شامل کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم آرام کی کثرت کر رہے ہوں، ہم غفلت کی کثرت کر رہے ہوں. ہمیں اس مہینے میں خوب عبادت کرنی چاہیے. یاد رکھیے، دنیا میں ایک بات ڈسکس ہوتی ہے کہ کوئی اسکیم ہو تو بتائی جائے، کوئی آفر ہو تو بتائی جائے. اب یہاں بھی بتایا گیا کہ اچھی بات ہے کہ یہاں پر ایک پلاٹ تقسیم کیا جائے گا قرآن اندازی کے ذریعے. لوگوں کی خوشی بڑھتی ہے، انٹرسٹ بڑھتا ہے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان میں کیا آفر ہے کہ سبحان اللہ، رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. رمضان میں روزہ دار کے لیے سبحان اللہ اس کا سونا بھی عبادت ہے. اس کے منہ سے افطار کے وقت جو بو آتی ہے اللہ کے نزدیک وہ مشک کی خوشبو سے بہتر ہے.
رمضان کی راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ یہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے۔ سبحان اللہ، باقی پورا سال ہم اللہ سے عرض کرتے مولا ہماری دعا سن لے، مگر رمضان کی راتیں وہ ہیں کہ ان راتوں میں وہاں سے آواز لگائی جا رہی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی طلبگار، اس کی توبہ قبول کی جائے۔ تو خدا را رمضان کی راتوں کو عبادت میں گزاریں، گھومنے پھرنے میں اور جناب فضولیات میں ان راتوں کو نہ گزاریں۔ ہو سکے تو تلاوت کریں، ہو سکے تو دعائیں کریں، اپنے لیے مانگیں، اپنے وطن کے لیے مانگیں، اپنے مرحومین کے لیے مانگیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں کہ یہ مانگنے کا مہینہ، یہ اللہ کی رحمت کے برسنے کا مہینہ ہے۔ اور یاد رہے پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے۔ اگر آپ میں کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، قرض دار ہے، کسی مصیبت میں ہے تو خدا را رب کی بارگاہ میں دعاؤں کو بڑھا دیجئے، اس مہینے میں جھولیاں بھری جاتی ہیں۔ اور اب میں آتا ہوں ایک بڑی اہم بات کی طرف کہ رمضان کی بلیسنگز پر، رمضان کی برکتوں پر تو بڑی بات ہوتی ہے اور ہم سنتے بھی رہتے ہیں، مگر ایک طرف ہماری توجہ نہیں رہتی۔ ایک فارمولہ یاد کر لیجئے کہ جب بھی دن مقدس ہوگا، مہینہ مقدس ہوگا، مقام مقدس ہوگا، اس پرٹیکولر ٹائم یا اس پرٹیکولر جگہ پر جا کر اگر کوئی پھر گناہ کرتا ہے تو اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی اپنے گھر میں یا روڈ پر گناہ کرے، یقیناً غلط ہے، لیکن اگر کوئی مسجد میں جا کر کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ خدا کا خوف کریں، اللہ کے گھر میں تو گناہ نہ کریں۔ کوئی پاکستان میں غلط کام کرے، بالکل غلط ہے، مگر مکہ پاک میں جا کے کرے گا تو کیا ہوگا؟ کہ یاد رکھیے حدود حرم میں، مکہ مکرمہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، مگر ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ بالکل اسی طرح ماہ رمضان میں ہماری بخشش کا سامان کیا گیا، شیطان کو بند کر دیا گیا، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا۔ اب اگر کوئی رمضان میں بھی گناہ کرتا ہے تو یاد رکھیے اس کی پنشمنٹ زیادہ سیویئر ہے، اس کی سزا زیادہ ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو رمضان میں گناہ کرتا ہے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میری اسلامی بہنوں، خدا را رمضان میں نیکیاں تو کرنی ہیں، مگر ایک اہم بات یہ ہے کہ گناہ نہیں کرنا۔ ہم اپنی روٹین کو چیک کریں کہ ہماری روٹین میں کہاں کہاں ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم کیسے گناہوں میں مبتلا ہو کر اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہیں۔ تو اپنی ان تمام عادتوں کو ری چیک کیجئے۔ ایک بات یاد رکھیے، روزہ صرف کھانے پینے کا سے رکنے کا نام نہیں ہے، آنکھوں کا روزہ ہے کہ آنکھیں حرام نہ دیکھیں، زبان کا روزہ ہے کہ زبان حرام نہ بولے، ہاتھ کا روزہ ہے ہاتھ کسی پر ظلم کے لیے نہ اٹھے۔ جناب جسم کے اعضاء بھی روزے سے ہونے چاہیے۔ پتہ چلا بندہ بھوکا پیاسا تو ہے مگر زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، دل آزاریاں کر رہا ہے۔ نہیں، رمضان معافی کا مہینہ ہے، رمضان مواخات کا مہینہ ہے، رمضان سخاوت کا مہینہ ہے۔ تو خدارا بھوکا پیاسا رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء کا بھی روزہ رکھیں۔ میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم اس ماہ مبارک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس مہینے میں جہاں کروڑوں بخشے جائیں، میرے مولا ہم سب کی بخشش فرما اور ہم سب کو ماہ رمضان تیری اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ماشاءاللہ گورنر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، اللہ کریم اس کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ روایتوں میں آتا ہے جو کسی مسلمان کو کھلاتا ہے اللہ کریم اسے جنت کے دسترخوانوں پر کھلائے گا۔ تو سبحان اللہ، ہزاروں لوگوں کا جن لوگوں نے روز افطار کا انتظام کیا ہے، اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔